السلام علیکم دوستو، جو اسٹوری آج ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم جب اپنے تمام تر معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں تو اوپر والا جو ہمارے لیے چوز کرتا ہے، جو ہمارے لیے پسند کرتا ہے، اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کیونکہ یہ جو مختصر سی اسٹوری جو آپ سے گوشت گزار کرنے لگے ہیں کہ کس طرح ایک یتیم بچہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور اپنی محنت کو جاری رکھتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اسے جو کچھ عطا کرتا ہے اور جس زندگی میں وہ جس مقام پر پہنچا ہے، تو آپ یقین مانیں گے کہ وہ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ حقائق ہیں۔ تو اسٹوری شروع کرتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، ارمان اپنے باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا، اور اس کا والد جو ہے عثمان، وہ اس کا اپنی کزن کے ساتھ 36 کا آنکڑا تھا۔ اس بات کو لے کے کہ وہ جو عثمان کا کزن تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ عثمان کے پاس جو زمین ہے 8 ایکڑ تھی غالباً، وہ بھی میرے نام ہی کر دے، حالانکہ وہ 12 ایکڑ پہلے بھی کر رہا تھا۔ اور عثمان کی خواہش یہ تھی کہ میرا بچہ جو ہے یہ کھیتی باڑی اس کو بھی بڑھائے اور ساتھ ساتھ شہر میں رہ کے اچھی تعلیم بھی حاصل کرے۔ یہ سوچ کے عثمان جو ہے اپنے بچے کو لے کے شہر کی طرف رواں ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، تو درمیان میں ہی ان کا جو کازن ہوتا ہے ان کا ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے کسی ٹیلر سے، کسی دوست کو وہ غالباً یا کسی پارٹی کو وہ کام سونپتا ہے۔ تو ہوتا پھر یوں ہے کہ السلام علیکم، یہ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو یہ ارمان قسمت سے وہ بچ جاتا ہے، مگر جو ان کے والدین ہوتے ہیں عثمان اور ان کی بیوی جو ہے، ان کی بیوی تو آن دی اسپاٹ وہ ڈیتھ کر جاتی ہے، اور مگر عثمان جو ہوتا ہے وہ کچھ دن کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے۔ اور ان کا جو ایک دوست تھا، ولید نام تھا غالباً ان کا، اور وہ بہت اچھا میکینک تھا شہر میں۔ جب وہ کوما میں ہوتا ہے تو یہ وصیت ولید کو کر دیتا ہے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے کو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالیٰ دلوانا اور اسے اچھے اخلاق سے منور کرنا، مزین کرنا۔ یہ کہ عثمان بھی یہ دار فنا چھوڑ جاتا ہے اور ارمان جو ہے وہ یتیم بن جاتا ہے۔ ولید کرتا کچھ جو ہے کہ وہ اسے پڑھاتا ہے، اور ولید کی ایک بیٹی ہوتی ہے آمنہ، اکلوتی اولاد تھی ان کی ولید کی، اور ولید یہ چاہتا ہے کہ ارمان جو ہے وہ میرا سہارا بنے آگے چل کے۔ بہرحال وقت گزرتا جاتا ہے، ابھی یہ چھوٹے تھے، دونوں بچے تھے، تو ولید جو ہوتا ہے، ارمان جو ہوتا ہے وہ اپنا آمنہ کو اسکول چھوڑ کے بھی جاتا تھا اور لینے بھی چلا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت گزرتا گیا، جب اس نے میٹرک کری ان دونوں نے، تو والد نے بولا کہ بیٹا ابھی بہت ہو گیا، کیونکہ میں بھی جو ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں، آپ کام کو ٹیکل کرو۔ اور ان کا یہی تھا کہ میرا کام اور بھی بڑھے، اور الحمدللہ جو ارمان تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا، ایکٹیو تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی کچھ ایسی ہوئی کہ وہ جو تھا، ارمان جو تھا، وہ ساتھ ساتھ اپنے انکل سے چھپ کے جو اس نے فرسٹ انٹرمیڈیٹ بھی کمپلیٹ کر لیا، اور اس کے بعد کالج، اچھے سے کالج میں داخلہ لے لیا۔ اور اسی درمیان آمنہ یہ سمجھتی رہی کہ ارمان جو ہے وہ میٹرک تک محدود رہا ہے، لہٰذا میرے اور اس کے آگے فیوچر کا کوئی بھی معاملہ طے نہیں ہو پائے گا۔ وقت گزرتا گیا، آمنہ نے جب MBBS کر لیا تو وہ ارمان کو بالکل بھی ہلکے میں لینے لگی۔ اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ولید جو تھا وہ ابھی کافی بوڑھا ہو گیا، اور ولید کا یہ سپنا جو ہے وہ ادھورا رہنے والا تھا۔ اور ایک دن آمنہ نے جو اس کا
کو ڈاکٹر تھا جو اس کے ساتھ پڑھا تھا، کلاس میٹس تھا، ڈاکٹر کا نام تو میرے کو یاد نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ کورٹ میرج کر لیا۔ جب یہ خبر، یہ جو نیوز والد تک پہنچی تو والد کو کافی دکھ ہوا، اور یہ دکھ برداشت نہ کر سکا، اور ارمان کو ساتھ بٹھا کے بولے کہ بیٹا میرے سے بہت بڑی غلطی ہوگی کہ میں نے آپ کو آگے پڑھایا بھی نہیں، اور میں نے آپ کو جو ہے اپنے گراج تک محدود رکھا، لہذا مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ اگر ممکن ہو تو میرے کو معاف کر دینا، ورنہ جو میری بیٹی نے مجھ سے کی ہے، جو مجھ سے کرا ہے، جو میرے ساتھ ہوا ہے، میں اس کے لیے ابھی خود کو دوشی ٹھہراتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ ایسے کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اسی درمیان میں ارمان کو دکھ تو ہوا تھا آمنہ کا، مگر اتنا نہیں۔ ارمان کی اللہ پاک نے کچھ ایسی مدد کی کہ وہ کراچی کے اچھے سے کسی انڈسٹری میں وہ ایز این امپلائی لگا، اور اچھی پوسٹ پہ، ٹھیک ٹھاک پوسٹ پہ وہ چلا گیا۔ اور کچھ سال اور بھی محنت کی تو اسے فارن جاب کی آفر آئی، مگر وہ فی الحال کہ ابھی نہیں گیا وہاں، کیونکہ یہاں پہ بھی اس کو اچھی خاصی تنخواہ لگی تھی، اور ساتھ میں وہ اپنا گراج بھی دیکھ رہا تھا اپنے انکل کا۔ دو سال ہی گزرے ہوں گے کہ آمنہ کی جو ہے ڈیورس ہو گئی۔ آمنہ کو ایک بچی ہوئی تھی، اور وہ واپسی آ گئی اپنے پاکستان میں۔ ایلیمنی اس کو ملتی رہی US کے قوانین کے مطابق، اور اب جو یہ دونوں آ تو گئے، رہ بھی رہے ہیں، ان کی جو پرانی جگہ تھی وہ وہاں پہ رہ رہی تھی، اور ایک جاب بھی کرنے لگا آمنہ ساتھ ساتھ میں۔ کافی لوگوں نے اسے سمجھایا ارمان کو کہ آپ جو ہے اس سے نکاح کر لیں، ابھی پرانی باتوں کو مٹی ڈالیں اور یہ سب پہلے جیسا ہو جائے، مگر ارمان نے کہا کہ بھائی زور زبردستی نکاح میں تو چلتی نہیں ہے، اور رہی بات نکاح کی یا پھر یہ ایک ساتھ رہنے کی، یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ایک عرصہ ساتھ رہے ہیں، چنانچہ اب ہم بچے بھی نہیں رہے، لہذا ابھی ہمیں فورس نہ کیا جائے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، جب اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے ڈیڈ نے پٹیشن دائر کی کہ بیٹی میرے کو چاہیے، پھر کچھ کیس بھی چلا، اسی درمیان یہ جو ہے غالباً 30 کو پہنچ گئے۔ جب 2 دن مزید گزرے تو آمنہ کو فیل ہوا کہ ایک عورت جو ہے ایسے ماحول میں اکیلی رہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ نکاح پھر سے کر لیا جائے، اور اس نے پیغام بھیجا اس کو، ارمان کو، کہ اگر کیونکہ میں آپ کی کوئی کمزوری نہیں بننا چاہتی، یا آپ کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لہذا اگر آپ کو ٹھیک لگے تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور اسی کشمکش میں ارمان بھی، اسے پرانے بھی اپنے انکل کے، اپنے ابا کے وہ اقوال بھی ذہن میں آئے، اور وہ بھی سوچنے لگا کہ یار زندگی تو شادی تو ویسے بھی کرنی ہے، کیوں نہ اس بنے بنائے ماحول کو اپنا لیا جائے کہ جس میں دونوں کا بھلا ہو۔ اور اس نے آمنہ کو یس بول دیا، اور الحمدللہ دونوں 30-32 کی عمر میں وہ ساتھ رہنے لگے، نکاح کر کے کراچی میں۔ اور اسی درمیان جو ہے وہ اپنا جو آفر تھی، کوئی دوسری آفر بھی ارمان کو لگی تھی فارن میں، تو انہوں نے کیا کرا کہ ان کی جو بیٹی تھی کسی ایسے ادارے میں داخل کروائی تھی جو کہ وہ جیسے اپنا بیت السلام انسٹیٹیوٹ ہے، مگر بہرحال وہ دینی اور دنیوی تعلیم وہاں ایک ساتھ حاصل کر رہی تھی۔ جیسے ان کو فارن کی آفر ہوئی تو ان دونوں نے آپس میں مشورہ کرا، دونوں چلے گئے فارن، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے
انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی کی اگر تعلیم وہاں پہ اچھی ہوتی ہے، یعنی دینی پلس دنیاوی، تو بچی کو وہاں منگا لیں گے، وہاں بلا لیں گے اپنے پاس۔ اور آج الحمدللہ صورتحال یہ ہے کہ آمنہ کی وہاں پہ اپنی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اور ارمان غالباً 10 لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے وہ اس ادارے سے اٹھا رہا ہے، 10 تھے یا 15 تھے ایسے کچھ۔ تو یہ آج کی مختصر کہانی تھی، اور آپ سے شیئر کرنے کا مقصد اور بتانے کا یہ بھی ایک تھا کہ دیکھیں ارمان نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صبر کا دامن تھامے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام تر حالات جو ہیں اس کی سپرد کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے محنت جو ہے وہ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹا، اور حالات کا مارا نہیں بنا کہ ابھی جو ہے انکل بابا بھی چلے گئے، میرے والد بھی چلے گئے، انکل بھی چلا گیا، میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ گیا۔ اس نے خوب محنت کری، اور ہمارے جو ہے ہاتھ میں ہے وہ محنت ہی کرنا ہوتی ہے، نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوتے ہیں۔ تو ہم سے چاہتے ہیں اجازت، اور زندگی رہی تو انشاءاللہ کسی اور کہانی میں ملتے ہیں۔ اور جی نہانے کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو سی یو فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔